السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل غلام بادشاہ سندری کی قسط نمبر 36۔ خوشیوں اور مبارکبادوں سے سجی ہوئی محفل میں اچانک تلخی گھل جاتی ہے جب خاندان کے پرانے زخم ایک بار پھر ہرے ہونے لگتے ہیں۔ جہاں داد اور قربان علی کے درمیان پرانی باتوں کا ذکر چھیڑ دیا جاتا ہے۔ خاندان کے لوگ ماضی کی ان محبتوں اور بغاوتوں کو تو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اس حویلی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ماحول اس وقت مزید بوجھل ہو جاتا ہے جب قربان علی کے رویے پر سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ اس خاندان کی ہر خوشی کے پیچھے کوئی نہ کوئی ادھورا درد اور قربانی چھپی ہوئی ہے۔ مرو اپنی ماں زرینہ کے چہرے پر عجیب و غریب خوف اور بے بسی دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ بار بار پوچھتی ہے کہ آخر کیا ہوا ہے، مگر زرینہ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے۔ آخر کار وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اپنی بیٹی کو وہ حقیقت بتا دیتی ہے جس نے اس کی زندگی اجاڑ دی۔ زرینہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ قربان علی سندری کو اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا۔ یہ سنتے ہی مرگ کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے یقین نہیں آتا کہ اس کا اپنا باپ اس عمر میں ایسا فیصلہ کر سکتا ہے۔ زرینہ اسے سمجھاتی ہے کہ یہ صرف شادی نہیں بلکہ ایک انتقام ہے، وہی انتقام جو برسوں پہلے خورشید سے شروع ہوا تھا اور اب سندری تک پہنچ چکا ہے۔ مرگ خوفزدہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر قربان علی نے سندری سے شادی کر لی تو بادشاہ کبھی اسے دل سے قبول نہیں کرے گا۔ پھر بادشاہ اپنے عشق کی جدائی میں اندر ہی اندر ٹوٹ چکا ہے۔ وہ لاجو ماما کے سامنے بیٹھا سندری کی یادوں میں کھو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب اسے سندری اس کی زندگی میں آئی ہے اس کے دل کا سکون ختم ہو گیا ہے۔ وہ ہر لمحہ صرف اسی کے بارے میں سوچتا ہے۔ لاجو اسے صبر کا دامن تھامنے کا مشورہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ محبت کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، مگر بادشاہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ قسم کھاتا ہے کہ چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے وہ سندری کو ڈھونڈ کر واپس لائے گا۔ اسی دوران قربان علی اپنے آدمیوں پر شدید غصہ کرتا ہے کیونکہ غلام ابھی تک ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ وہ ہر قیمت پر غلام کو زندہ پکڑنا چاہتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ غلام ہی وہ شخص ہے جو اس کے منصوبوں کو ناکام بنا سکتا ہے۔ دوسری طرف بادشاہ کو بھی شک ہونے لگتا ہے کہ غلام سندری کے قریب ہے اور شاید وہی اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سندری اس وقت ایک اندھیری قید میں بے بس بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھوں میں زنجیریں تو نہیں لیکن اس کی آزادی چھین لی گئی۔ ایک عورت اسے زبردستی دلہن کے کپڑے پہننے کے لیے کہتی ہے۔ سندری خوف اور نفرت سے کانپ اٹھتی ہے۔ وہ بار بار کہتی ہے کہ وہ قربان علی سے کبھی شادی نہیں کرے گی، مگر اسے دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر اس نے انکار کیا تو غلام کو مار دیا جائے گا۔ غلام کا نام سنتے ہی سندری کی آنکھوں میں خوف اتر آتا ہے۔ اب اس کے لیے اپنی جان سے زیادہ غلام کی زندگی اہم ہو چکی ہے۔ وہ خود کو بے بس محسوس کرتی ہے کیونکہ ایک طرف اس کی عزت اور آزادی ہے، دوسری طرف غلام کی زندگی۔ مرگ اور زرینہ فیصلہ کرتی ہیں کہ اگر اب بھی خاموش رہیں تو بہت دیر ہو جائے گی۔ دونوں خورشید کے کمرے میں جاتی ہیں۔ خورشید انہیں پریشان دیکھ کر گھبرا جاتی ہے۔ جب زرینہ سے بتاتی ہے کہ سندری قربان علی کی قید میں ہے اور وہ زبردستی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو خورشید پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ 22 سال پہلے اپنی بیٹی سے بچھڑنے والی ماں ایک بار پھر اسی درد میں جلنے لگتی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام لمحے گھوم جاتے ہیں جب اس نے اپنی محبت، اپنی عزت اور اپنی بیٹی سے سب کچھ کھو دیا تھا۔ روتے ہوئے کہتی ہے کہ شاید اس کی قسمت میں سکون کبھی لکھا ہی نہیں گیا۔ دوسری طرف بادشاہ اور قربان علی کے درمیان شدید جھگڑا ہو جاتا ہے۔ قربان علی سے سمجھاتا ہے کہ مرگ اب اس کی بیوی ہے اور اسے اپنی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی، مگر بادشاہ صاف الفاظ میں کہہ دیتا ہے کہ دل کے فیصلے زبردستی نہیں بدلے جا سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا دل صرف سندری کے لیے دھڑکتا ہے اور ہمیشہ اسی کے لیے دھڑکے گا۔ قربان علی غصے میں اسے خاندان کی عزت، روایتوں اور رشتوں کا واسطہ دیتا ہے، مگر بادشاہ کسی کو سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی یہ نفرت خاندان کو تقسیم کرنے لگتی ہے۔ محفل اس وقت مکمل سناٹے میں ڈوب جاتی ہے جب خورشید سب کے سامنے آ کر زندگی کا سب سے بڑا راز کھول دیتی ہے۔ وہ چیخ کر کہتی ہے کہ اس نے اس خاندان کی روایتوں کے خلاف جا کر محبت کی تھی۔ اس نے ایک عام انسان سے شادی کی، مگر اس کی اس محبت کی سزا سے 22 سال تک قید کی صورت میں ملی۔ وہ سب کو بتاتی ہے کہ جس لڑکی کو آج سب سندری کے نام سے جانتے ہیں وہ اس کی اپنی بیٹی ہے۔ خورشید کا اعتراف سن کر ہر شخص حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ قربان علی غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اسے خاموش کرانے کی کوشش کرتا ہے، مگر خورشید رکنے کا لیے تیار نہیں ہوتی۔ وہ کہتی ہے کہ اس بار وہ اپنی بیٹی کو کسی کی ضد اور انتقام کی بیٹ نہیں چڑھنے دے گی۔ مرگ بھی ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ اب اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ بادشاہ اس کے دل میں اس کے لیے کبھی محبت نہیں پیدا ہو سکے گی۔ وہ اپنی ماں سے لپٹ کر روتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ بادشاہ کو کھونا نہیں چاہتی۔ زرینہ اسے دلاسا دیتی ہے مگر وہ خود بھی اندر سے بکھر چکی ہے۔ ادھر بادشاہ مسلسل سندری کے خیالوں میں کھویا رہتا ہے جبکہ غلام کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ایپیسوڈ کے اختتام پر ہر کردار ایک نئی آزمائش کے دہانے پر کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ بادشاہ عشق اور خاندان کے درمیان پھنس چکا ہے۔ مرگ اپنی محبت بچانے کے لیے بے قرار ہے۔ زرینہ اپنی شادی اور عزت دونوں کو ہونے کے خوف میں مبتلا ہے۔ خورشید اپنی بیٹی کو ہر قیمت پر بچانے کے لیے تیار ہو چکی ہے، جبکہ قربان علی اپنی ضد
طاقت اور انتقام میں اندھا ہو چکا ہے۔ دوسری طرف سندری قید میں بیٹھی صرف ایک امید کے سہارے زندہ ہے کہ شاید غلام یا بادشاہ اسے اس اندھیرے سے نکال لیں گے۔ یہی بے چینی، درد اور راز اس کہانی کو ایک نئے خطرناک موڑ پر لے جاتے ہیں۔